حزب اختلاف کا وسیع اتحاد بنانے کی کوششیں جو ہیں وہ تیز سے تیز تر ہو گئی ہیں۔ اسی سلسلے میں تحریک انصاف اور اس کے اتحادی رہنماؤں نے بڑے عرصے کے بعد جو ہے ویکینڈ یعنی کہ ہفتے اور اتوار کو کراچی کا دورہ کیا، جس کے بنیادی ایجنڈے میں پیر پگاڑا صاحب اور جی ڈی اے کے رہنما صدر الدین شاہ راشدی اور دیگر اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں تھیں تاکہ انہیں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں شمولیت کی دعوت دی جا سکے، اور بقول تحریک انصاف کے جی ڈی اے نے دعوت جو ہے قبول کر لی ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ متحدہ محاذ کی سیاست میں اگر مگر بہت ہوتی ہے۔ اکثر اتحادی جو ہیں کاغذ پر اتفاق رائے ہونے کے باوجود عملی طور پر اپنے اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ڈی اے جس کا اثر و رسوخ جو ہے جتنا بھی ہے وہ زیادہ تر دیہی سندھ تک محدود ہے۔ یہ پاکستان کے بڑے اپوزیشن اتحاد میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ یہ کس حد تک جو ہے تحریک انصاف اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتا ہے، اور کیا واقعی اس کے ساتھ دینے یا نہ دینے سے حزب اختلاف کی مجموعی سیاست پر کوئی اثر پڑے گا؟ کیونکہ اس کے ناقدین کے بقول جی ڈی اے تمام تر بڑے ناموں کی موجودگی کے باوجود جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف انتخابی سیاست میں کوئی متاثر کن کارکردگی جو ہے نہیں دکھا سکا۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سائرہ بانو صاحبہ، رہنما جی ڈی اے کی، اور تحریک انصاف کے رہنما محترم خرم شیر زمان صاحب۔ سائرہ صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ جی ڈی اے کی جو زیادہ تر توجہ ہے وہ صرف دیہی سندھ کی طرف ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاق کی سیاست واقعی اس میں آپ لوگوں کی دلچسپی ہے بھی یا نہیں؟ السلام علیکم۔ ابھی جو اتحاد جو بن رہا ہے، اتحاد بن رہا ہے، ابھی اتحاد تو جو اس 2024 کے 8 فروری کا جو الیکشن ہوا ہے اس سے پہلے جو 1.5 سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی ہے، اور جو کچھ الیکشن میں ہوا ہے اور اس کے بعد جو اس ملک میں جو چل رہا ہے اس کے خلاف ہم لوگ ہیں۔ تو ابھی تو آپ جیسے آپ نے کہا کہ ہم کوئی متاثر کن کارکردگی کچھ ایسے بولا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف، جی ہم لوگوں کے سارے ممبران تھے۔ اگر آپ الیکشن میں ریگنگ کے 64 طریقوں کو چھوڑ دیں اور نصاب درانی جو یہاں پر جا کے سندھ کی طرف سے الیکشن کمیشن کے ممبر بنے تھے، جن کے اوپر ہمارے تحفظات تھے، تو ہمارے تو تقریباً 10 سے 11 ایم ایل اے تھے، ہم لوگوں کے 22 ایم پی اے تھے، اور ویسے اسی حساب سے پھر باقی سینیٹر۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب یہ یہاں سارا کچھ ہوا، ایسے تو پی ٹی آئی اس ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، اور الیکشن میں اس کے ساتھ کیا ہوا، اسپیشلی سندھ میں کیا ہوا کہ کس طریقے سے ان کو لایا گیا، اور ان کی جو سیٹس ہیں اور ان کا تو وہ کہتے ہیں نا کہ نام و نشان بھی، تو ہم بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اسی چیز کے مارے ہوئے ہیں۔ وہی زخم آپ کے بھی لگا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ لوگ یہ سوال بالکل کرتے ہیں، اور جائز سوال ہے، کہ آپ لوگوں کے لیے سندھ کی سیاست تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، براہ راست آپ لوگوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے پیپلز پارٹی سے، وفاق کی سیاست میں کیا آپ لوگ اپنا کردار دیکھ رہے ہیں، اور کتنا اہم ہے تبدیلی وہاں پر لانا آپ لوگوں کے لیے، جی ڈی اے کے لیے؟ نا دیکھیے، اب جس طریقے سے جو ملک میں ہو رہا ہے، ایک ہمیشہ ہماری پارٹی نے، اور اگر آپ پیر صاحب پگارا اور آپ شروع سے دھارا دیکھیں تو ملک کے وسیع کر مفاد کی جو لاش ہے وہ ہمارے کندھوں کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی تھی، کہ ہمیشہ ہر ویکتی کو یہی کہنا ملک کا وسیع مفاد کہ ہمارے کسی قدم سے کچھ وہ نہ ہو۔ لیکن اب بات سیاست سے تو نکل کے بہت آگے جا چکی ہے۔ اس ملک میں آئین قانون عوام کی جان و مال جس طریقے سے سندھ میں کچھ ہو رہے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ سیاست ایک طرف جو ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، کہ چولستان کی 6 کینالز کی بات میں کر رہی ہوں، کہ اس میں یہاں اسٹیک ہولڈر سے پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا، مناسب ہی نہیں سمجھا، اور یہی ساری پھر دیکھیے کہ پھر جو سندھ، آپ زیادہ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ دیپک بھٹو صاحب کی وہ پورا سندھ کلین سویپ نہیں کر سکے، محترمہ پورا کلین سویپ نہیں کر سکی، محترمہ شہادت کے بعد بھی ان کو پورا سندھ نہیں ملا، تو ابھی انہوں نے ایسا کون دودھ و شہد کی نہریں بہا دی، یا کیا ایسا انہوں نے ایکٹ کر دیا؟ چلیے یہ بڑا اہم سوال اٹھائے کہ کون سی دودھ و شہد کی نہریں۔ مجھے اجازت دیجیے خرم شیر زمان صاحب سے میں اگر ایک سوال کر لوں۔ خرم صاحب، تحریک انصاف کی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے پنجاب اور کے پی تک محدود ہے، اور حالانکہ سندھ میں اور خصوصاً شہری سندھ میں آپ لوگوں کے پاس مطلب اچھی خاصی مقبولیت ہے، یہاں پہ توجہ نہیں ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ کہ بڑے عرصے کے بعد آپ کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ انہوں نے کراچی کا دورہ کیا، ایک بہت طویل عرصے کے بعد۔ کیا وجہ ہے سندھ کو نظر انداز کرنے کی، کراچی کو نظر انداز کرنے کی؟ جی نہیں، ڈیفینیٹلی اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں، میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور ہمارا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ کراچی کی حد تک رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب کراچی کا فوکس ہمارا رہا ہے تو کراچی نے ہمیں کس طرح رسپونڈ کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جو 22 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اس میں سے 21 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہم کراچی کے اندر جیتے ہیں، سوائے ایک ملیل کی سیٹ جو کہ جو ہے رورل ایریا میں آتا تھا۔ سو ظاہر ہے کہ جب آپ انٹیریئر سندھ میں
نہیں جائیں گے, ان سب گاؤں دیہاتوں میں نہیں پہنچیں گے, ہر ضلع میں نہیں پہنچیں گے, تو اس کا فرق تو آتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ہم نے اس کا احساس کیا ہے. لیکن موجودہ حالات میں آپ یہ دیکھیں کہ جی ڈی اے جو ہے, پیر پگاڑا صاحب جو ہیں, وہ ہمیشہ سے خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے, کبھی بھی ہم علیحدہ نہیں رہے ہیں. ہماری جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی ان پاسٹ میں رہی ہے, اور اگر کوئی کہے کہ جی ڈی اے اگر کوئی حقیقت نہیں ہے تو وہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے. سو موجودہ حالات کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تو جو ریزن ہے عامر صاحب, وہ تو آئین کا جو ہے وہ تحفظ اور قانون کی بالادستی کے اوپر بات ہو رہی ہے, جس سلسلے میں کہ ہمارے وزٹس رہے ہیں. اور کل جو ہے چیف منسٹر کے پی علی امین گندھوپور صاحب جو ہیں, ان کی بھی آمد کراچی کے اندر ہے. آپ جانتے ہیں کہ 25 اور 26 تاریخ کو اسلام آباد کے اندر جو ہے ایک بڑی میٹنگ بھی رکھی گئی ہے. آج جو ہے ایاز لطیف علیجو صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اسد کیسر صاحب کی, سلمان اکرم راجہ صاحب کی, اچکزئی صاحب کی. سو بیسکلی یہ ایک بڑا گیم ہے سارا, جو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. شاہد خاقان صاحب جو ہیں, جن کی پارٹی, ان کو بھی ہم نے اپنے فولڈ کے اندر لیا ہے. سو ڈیفینیٹلی جی ڈی اے جو ہے وہ سندھ کے اندر ایک حقیقت ہے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اندر الیکشن میرا جیتی سوال ہے, پھر رہ گیا, میں دہراتا ہوں, خطا کلامی کر رہا ہوں کہ جیسا آپ نے ابھی دعویٰ کیا کہ 22 میں سے 21 نشستیں پی ٹی آئی کی تھی اور مطلب آپ کو نہیں ملی, اس تمام تر مطلب مقبولیت کے باوجود میں پھر وہ کہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ کراچی میں بیک فٹ پر ہیں, سندھ کی سیاست میں آپ لوگ نظر نہیں آتے, بہت کم لوگ آپ کے رہنما جو ہیں مطلب کوئی فعال کردار ادا کرتے, موبلائزیشن کوئی نہیں کر پا رہے آپ لوگ کراچی کے اندر. جی کیا وجہ ہے اس کی؟ لیکن اصل میں عامر صاحب آپ اس بات کو دیکھیں کہ اگر آپ ہمیں میڈیا کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, ٹی وی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو الیکٹرانک میڈیا کے اندر تو پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا میں جائیں گے تو ہمارے جو سندھ کے صدر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب, وہ آپ کو سندھ کے دوروں میں پورا مہینہ پر نظر آئیں گے. اس وقت بھی سندھ کے دورے میں ہیں, آج سے ہفتے پہلے بھی تھے, اور بہت زبردست رسپانس ہمیں مل رہا ہے. سو آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر جو ہمارا آگے کا جو ہمارا فوکس ہے, وہ ظاہر ہے کہ ہم نے سندھ میں اپنی حکومت بنانی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے سندھ سے فارغ کرنا ہے. عوام کی انہوں نے چیخیں نکال دی, جس طرح سارا صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. دیکھیں نا کہ آج بھی عوام کے پاس صوبہ سندھ کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے, صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے, ہسپتالوں کے اندر علاج نہیں ہے, بچوں کے پاس اسکول میں تعلیم نہیں ہے. یہ جو شکایت ہے یہ تو پورے ملک میں کامن ہے. مجھے اجازت دیں میں ساحرہ بانو صاحبہ سے پوچھوں, یہ جو خواب ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے مطلب ہے کہ سندھ سے نکالا جائے یا مطلب ہے کوئی اور حکومت آئے صوبے کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ 17 سال سے وہی لوگ جو ہیں وہ حکمرانی کر رہے ہیں, اور آپ لوگ بے شک بہت تنقید کریں, ہم میڈیا بہت تنقید کریں, لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مطلب ہے کہ آپ لوگ جو ہیں عوام کا اعتماد جیتنے میں ناکام ہے؟ جی ڈی اے جو کہ اس میں بڑے بڑے نام ہیں, کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ چاہے وہ ایاز پلیجو صاحب ہوں اور آپ کے بڑے بڑے اور رہنما ہوں, راجدی صاحب ہیں, پیر صاحب پگاڑا ہیں, کیا وجہ ہے کہ ایک مؤثر جو ہے آپ لوگ اتحاد بنانا یا الیکٹرل ان کے ساتھ کانٹیسٹ نہیں کر پا رہے؟ جی جیسا میں اپنے ضلع ساگر کی بات کروں تو 460 اسکول بند ہیں, یہ سندھ ہائی کورٹ کی رپورٹ ہے. اور وہاں پر جو تعلیم کا, مجھے معاف کر دیا پتہ نہیں کون پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو آپ بالکل جس کو سندھی میں بھراڑی, بالکل جو دیہی علاقہ ہے, جو دور دراز کے گاؤں ہے, وہاں پر تو بس لگتا ہے کہ آپ کسی اور دنیا میں چلے گئے. وہاں پر جو ایک بات ہوئی تھی جب ہماری, میں اکثر اپنی پارٹی کو کہتی ہوں کہ یہ جو کارڈ اس وقت شاید ہم لوگ ساتھ تھے, ان کے جو بینظیر انکم سپورٹ کارڈ بنا ہے, کہ شاید کاش اس پر کوئی اسٹینڈ لے لیتا, اس کو قائد اعظم کارڈ یا پاکستان کارڈ یا کوئی دوسرا نام دے دیتا. وہاں پر لوگوں کو سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے پیسے ہیں, بینظیر صاحبہ کے پیسے نہیں ہیں. ایک یہ دوسرا 17 سال سے ہیں, سندھ کی سیاست تھوڑی اس طریقے سے ڈفرینٹ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے گھوسٹ نوکریوں اور جو نوکریوں کی بندر بانٹ دی ہے, کیونکہ یہاں پر ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جب میں بھی تھی گورنمنٹ میں تو مجھے کہا تھا کہ ادھی اس کو نوکری دلوا دو, بھلے تمہارے گھر پہ کام کریں. تو یہاں پر آپ کاغذوں میں سرکاری ملازمین ہیں جو 20-25 ہزار روپے ان کو مہینہ مل جاتا ہے, ایک یہ چیز بھی, اور 17 سال سے جو انہوں نے کسی چھوٹے سے گریڈ میں بھرتی کیا ہوگا, آج وہ کسی بڑے گریڈ میں, تو ان کی اولادیں تک آ گئی ہیں. ایک تو یہ ایک چیز وہ ہے کہ ظاہر ہے مشینری ہوتی ہے, ریاستی مشینری ہوتی ہے. ایون جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا لگتا ہے کہ ہمارا مقابلہ کوئی کینڈیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا مقابلہ ریاست کے ساتھ چل رہا ہے, ہمارا مقابلہ ڈی سی, اے سی, پولیس اور ان لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پگاڑا صاحب جو ہیں وہ تو بڑا اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا, قریب رہے, اس کے باوجود پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ مطلب آپ کا مقابلہ صرف سیاسی نہیں ہو, بقول آپ کے کہ لگ رہا ہے ریاست سے مقابلہ ہو رہا ہے, یہ تبدیلی کیسے آ گئی اور کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟
جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ساتھ رہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو اچھڑے تھر نعرے کی طرف جو پوری بارڈر کے اوپر فوج ڈپیوٹ ہے وہ پیر صاحب کی ہے، اس کو وڈ فورس کہتے ہیں، وہ ہماری لوگ ہیں، وہ پیر صاحب کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں. تو پھر ظاہر ہے ایک اس قسم کا بیان یا وہ بالکل ہی انٹائرلی دوسری طرف نہیں جاتے کہ وہ بیچ کا راستہ ہوتا ہے. لیکن اب اس طریقے سے کیا 2013 میں ایک ہلکی سی ذکر پہنچائی، اسی پہ ہمارے جو قیادت ہے اس کے کان کھڑے ہونے چاہیے تھے. پھر اس کے بعد 2018 میں جو کچھ ہوا کہ سائنس صدر الدین شاہ ان کو باہر کر دیا اور ہمارے جتنے سارے تھے وہ، اور 2024 میں تو بالکل باقاعدہ فرمائش ہوئی ہے کہ یہاں پہ کسی دوسری پارٹی کا ہمیں وجود چاہیے ہی نہیں. اگر ہم لوگ اسمبلی میں ہوتے تو بتائیے کیا اس کے اوپر احتجاج نہ ہوتا جو پانی کے اوپر صدر صاحب نے سائن کر. اچھا مجھے جانتے ہیں خرم صاحب یہ بتائیے کہ ایک بڑا تاثر ہے کہ بہت سارے جو ایشوز ہیں اس پر کامنالٹی ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور ایم کیو ایم کے درمیان. مطلب ہے کہ اگر کراچی کے آپ ایشوز کی بات کریں، یہاں پہ جو مسائل ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل کر کوئی ایم کیو ایم سے آپ لوگوں کا رابطہ بحال ہو سکتا ہے کہ گو کہ بھی بڑا سخت آپ لوگوں کا موقف ہے ان کے حوالے سے؟ جی یہ رابطہ تو ان کے ساتھ کریں گے نا کہ جو فارم 45 کی بیسس پہ الیکشن جیت کر آئی ہو. ایم کیو ایم کا تو کراچی کے اندر ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے. ایم کیو ایم کا ووٹ بینک اس وقت زیرو ہے. آپ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ آپ کراچی آئے ہیں کہ کراچی میں تو ایم کیو ایم کو ایک پروونشل اسمبلی کی سیٹ بھی نہیں ملی ہے، نیشنل اسمبلی کی تو دور کی بات ہے. سو ظاہر ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، جس میں کہ پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم ہے، یہی 3 سیاسی جماعتیں ہیں نا جو اس وقت موجودہ ملک کو بحران میں لے کے گئی ہیں. ملک کی معیشت کو انہوں نے برباد کیا ہے، اور جو مہنگائی کا عالم اس وقت ہے، تو ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو بات ہونا اس وقت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو اپنی 180 سیٹوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں نا، ہم تو ہمارے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ادھر تو یہاں پہ 17 سیٹوں والے جو تھے وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور یہاں پہ دوسرے جن کی ایک بھی سیٹ نہیں تھی ان کو کراچی میں 17 سیٹیں دے دی گئی ہیں. سو ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ جو چور دروازے سے آئے ہیں، جو 2 نمبر راستے سے آئے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کوئی تعلق رکھنا نہیں ہے. اور ہمیشہ سے ہمارا سٹانس ہمارا یہی رہا. عامر صاحب آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے کبھی بھی جو ہے مفاہمت کی جو ہے سیاست اس بنیاد کے اوپر نہیں کی ہے کہ ہم اپنے ایجنڈا سے ہٹ جائیں، ہم اپنی ڈیمانڈ سے ہٹ جائیں. سو جو مین بات تھی وہ آپ کو میں نے عرض کیا. اچھا مجھے ایک اور میں غالباً دوبارہ یہ سوال دہرا رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ناظرین توجہ سے سنیں اس بات کو. کراچی میں جو تنظیم سازی ہے پی ٹی آئی کی، وہ کیوں اتنا بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے؟ اور وہ اس طرح سے ٹھیک ہے آپ کے بقول جو آپ کے حلیم عادل شیخ صاحب ہیں وہ میں آپ کو درست کروں، نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس وقت کراچی شہر کے اندر اگر سب سے بڑی تنظیم کسی سیاسی جماعت کی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. جب مظاہرے کی کال ہوتی نظر تو نہیں آتے آپ لوگ، مطلب ہے کہاں؟ نہیں سر، مظاہرے تو اگر آپ کوئی نیٹو کی فوج کو بھی آپ یہاں پہ لے کر آ جائیں اور اس کو پھر یہاں پہ ڈنڈے مارنا شروع کر دیں، ان کے گھروں میں چھاپے مار کے ان کو ایک رات پہلے اٹھانا شروع کر دیں اور وہاں پہ آنسو گیس چلائیں اور ان کو جوتے ماریں، ان کے گھروں میں جائیں، تو آپ کیا مظاہرہ چھوڑیں. مجھے بتائیں جیسے ابھی کراچی میں ڈمپر کا ایشو ہوا تھا، ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے، پانی کا مسئلہ ہے، آوارہ کتے کاٹ رہے ہیں شہریوں کو، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، کہیں پر پی ٹی آئی بولتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ان ایشوز کے اوپر. آپ دیکھیں نا، آپ کو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی نظر آئے گی جب آپ کے چینلز کے اوپر آپ کے چینلز کو یہ احکامات دیے ہوئے گئے کہ تحریک انصاف کو نہیں دکھانا ہے کسی احتجاج میں، تحریک انصاف کی کسی چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہمارے پروگرام میں روز پی ٹی آئی کے دوست آتے ہیں، بڑا کھل کر بات کرتے ہیں. شو میں تو آتے ہیں سر، شو میں بالکل آتے ہیں، لیکن احتجاجوں کے اوپر پابندی ہے، وہ آپ اچھی طرح مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے. ادروائز چاہے کوئی بھی ایشو ہو، چاہے وہ ٹینکرز کا ایشو ہو، چاہے وہ پانی کا ہو، چاہے یہاں پہ اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہو، چاہے اندرون سندھ کے اندر جو ہے وہ ڈاکوؤں کا ایشو ہو، ہر ایشو کے اوپر تحریک انصاف نے سندھ اسمبلی کے اندر بھی جب ہم بیٹھے تھے جب بھی آواز اٹھائی تھی. آج ہمارے ایم پی جو سندھ اسمبلی میں ہیں جو موجود ہیں، اچھا مجھے اجازت جی سہیل صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے پی ٹی آئی آواز اٹھا رہی ہے، بقول آپ کو بھی بہت آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی گرفت ہے، اور جو ایک میں کہوں گا کہ گرفت ہی نہیں، ان کی ایک مقبولیت بھی ہے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے الیکشن میں ہر بار ہم جیتتے ہیں، اور جو ہم پہ اعتراض کرتے ہو تو کہیں کھڑے نہیں ہوتے. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں کہ ایک مؤثر مطلب ایک حتیٰ کہ بیانی کی لڑائی میں بھی آپ لوگ بہت پیچھے ہیں؟ میں جی ڈی اے کی اگر بات کروں، ابھی جو خرم شیر زمان صاحب نے بولا کہ مجھے تو یہاں پر پورے 1-1.5 ماہ سے مطلب میں تو پروگرام میں آ بھی نہیں سکتی تھی، اور یہ جو ہمارے سندھ کے چینل ہیں، کسی آپ نے مجھے سندھ کے چینل پر دیکھا؟ بھلے وہ کے ٹی این او سندھ ہو، آواز ہو، جو یہاں کے K21 ہے، آپ نے مجھے یہاں اس صوبے کی کسی چینل پر دیکھا؟
آپ نے مجھے کسی صوبے کے چینل پہ نہیں دیکھا ہوگا. تو اگر آپ فیس بک یا سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں پر جو مسائل ہوتے ہیں اس مسائل پہ مسائل کی وجہ سے تو آج غلام مرتضیٰ خان جتوئی کو انہوں نے موٹر سائیکل چوری اور 3,500 چوری مقدمے پہ انہوں نے وہ کیا ہوا ہے, قید کیا ہوا ہے. اور پرسوں ان کی طبیعت خراب ہوئی, آج ان کو بیل ملنی تھی, سب پورے گھر والے وہاں پر پہنچے تو پتا چلا کہ ابھی ان کو کسی اور مقدمے میں نامزد کر دیا. تو تکلیف ہے تو تبھی تو مقدمے نامزد ہو رہے ہیں. جو ہمارے وہاں پر ورکرز کا جو حال ہے آپ وہاں پر دیکھیں. اچھا, ہمارے وہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے صرف یہ بتائیے کہ اگر آپ کو موازنہ کریں, پھر میں خرم صاحب سے آخری سوال کر لوں گا کہ موازنہ کریں کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ کی جو پرفارمنس ہے اور پھر لوگ اس کا بڑا کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرفارمنس سے موازنہ کیا جائے, کون بہتر کام کر رہا ہے اپنے صوبے کے لیے؟ وہ کام نہیں کر رہے اور وہ اوپر سے بس جیسی گارنشنگ ہوتی ہے کہ ذائقے کا پتہ نہیں سالن کا کیا ہے, آپ گرم مسالہ اور دھنیا بنیا کر کے گارنشنگ کر کے اس کو اچھا سا وہ کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو ضروریات جو زندگی ہے, جو ان کا رہن سہن طریقہ, ان کی آمدن, آپ نے اس کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں, اس کے لیے حکومت کی کون سی پالیسی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے قرضے لے لیے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم قرضے ختم کر دیں گے. لوگوں کا اربوں خربوں روپے آپ نے یہ تمام ان چیزوں کے اوپر جھونک دیا. اورنج لائن تو میٹرو, اور اب پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں بنانے کے بعد ایک انڈر گراؤنڈ منصوبہ ہوگا. اور یہاں کراچی کو دیکھیں تو میئر صاحب 5-6 ڈیفینس کی سڑکوں کو اسی کے اوپر لیپا پوتی کیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ سرجانی ٹاؤن اور سوراب گوٹ اور آپ ان علاقوں میں چلے جائیں, بہت بری حالت ہے, بہت بری حالت ہے. میں ذرا خطہ کلامی کر رہا ہوں. خرم صاحب, اگر جاتے جاتے ہمیں یہ بتائیے کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ میں دیکھا کہ آپ بڑے عرصے کے بعد آپ دوبارہ سے ٹی وی کے اوپر آپ آنا شروع ہوئے, ورنہ ایک زمانے میں ہم آپ کو ڈھونڈتے ہی رہتے تھے ہر وقت نا. تو اب جو آپ کی واپسی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ مطلب پی ٹی آئی زیادہ کھل کر جو ہے وہ کراچی میں کام کر سکے گی, یعنی کہ جو جس طرح کی پابندیوں کا آپ لوگ شکار تھے اس میں کچھ کمی آئی ہے, یہ تاثر لیں ہم؟ جی نہیں دیکھیں, بالکل جو ایک وقت تھا, مشکل وقت تھا, وہ تو ظاہر ہے گزر گیا ہے. اس وقت الیکشنز تھے اور اس وقت ہماری ضرورت تھی, اب شاید ہماری ضرورت نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کام کرے گی. ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے, آپ کے ذریعے آپ کے چینل سے گزارش کریں گے, تمام جو ہماری الیکٹرانک میڈیا ان سے گزارش کریں گے کہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ دکھائی جائیں. کیونکہ دیکھیں اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے تو کم سے کم ایک تھوڑی بہت اجازت مل گئی آپ لوگوں کو کام کرنے کی. میں یہ پوچھ رہا تھا, اس کا تو جواب ہاں میں ہی ہوا. ہاں مطلب ہم اپنے گھروں پہ واپس آ گئے ہیں, اپنے کاروبار پہ جا سکتے ہیں, کم سے کم اتنی چلے یہ اچھی خبر ہے, مثبت خبر ہے. میں کوئکلی سائرہ بانو صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ ایک وائنڈ اپ کر لیں جو ان کا کامنٹ ہے. جی بات ہی دب گئی, آپ نے کہا کس بات پہ احتجاج. آپ پہلے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, میں آپ کو باخودہ سچ بتا رہی تھی کہ یہاں سیاست ہو رہی ہے. آپ نے یہ ایم کیو ایم کی بات کی, ایم کیو ایم کو تو ہو گیا. ابھی آپ نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ ایم کیو ایم سے ہاتھ ملائیں گے. ایم کیو ایم سے تو ہاتھ ملائے نہ ملائے, آفاق بھائی سے کیا پتہ ملا دیں. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ الطاف بھائی کے لیے کیمپین بھی چلی ہے. تو میں بھی کرن اور ارجن واپس آ جائیں. جب کرن اور ارجن واپس آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہاں سندھ اور یہ مطلب اسپیشلی کراچی کی کیا صورتحال ہوتی ہے. انتظار. مراد علی شاہ کی پرفارمنس کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا. مجھ سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہوگا. میں اس کے اوپر کراچی کی پرفارمنس میں آپ دونوں ہی مہمانوں کے ساتھ چاہوں گا کہ پورا پروگرام کریں یہاں پہ اجازت دیں. یہ وعدہ میں آپ سے اگلے ہفتے پھر میں اسی پینل کے ساتھ بیٹھوں گا, آپ لوگ اگر تیار ہیں تو. بہت بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ اور خرم شیر زمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہم اس ایشو پہ بات کریں گے, اس کیس پہ بات کریں گے جس نے کم از کم شہری سندھ کو جو ہے پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کیے رکھا ہے. ایک قتل ہوتا ہے, ایک نوجوان کا قتل ہوتا ہے, بڑی بہیمانہ طریقے سے ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس قتل کی جب تفتیش شروع ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی ایک ڈرگس کا بہت بڑا کاروبار پھیلا ہوا ہے. اس کے جو ہے مطلب جڑیں جو ہیں, اس کے ٹینٹیکلز جو ہیں وہ پورے شہر کے مطلب شہر کے جو بڑے اچھے علاقے ہیں, اچھے سے میری مراد یہ ہے کہ پوش علاقے ہیں, وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, تعلیمی اداروں میں ہیں. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کراچی میں مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کا ہائی پروفائل کیس جو ہے نئے انکشافات کے ساتھ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی قتل کا معمہ جو ہے حل نہیں ہوا تھا کہ ڈیفینس کلفٹن سمیت دیگر مہنگے علاقوں میں منشیات کے ایک بڑے گروہ کا پتہ چلا. پولیس کا دعویٰ ہے کہ جی اس گروہ کا تعلق بین الاقوامی منشیات فروشوں سے ہے, جس کے بارے میں معلومات انہیں ایک زیر حراست جو ہے مبینہ ڈرگ ڈیلر نوجوان ساحر حسن سے ملی ہیں. دوسری طرف اس نوجوان کے والد ساجد حسن صاحب جو کہ پاکستان کے چوٹی کے فنکار ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جو ان کے بیٹے پر لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ غلط ہیں اور بعض بااثر افراد
ان سے کسی اور مقدمے کے سلسلے میں حساب برابر کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے پولیس کا کہنا ہے کہ جی منشیات کے اس دھندے میں بڑے کاروباری افراد اور سیاستدان جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ملزمان جو ہے اسنیپ چیٹ کے ذریعے شہر میں کوریئر کمپنیوں کی مدد سے کروڑوں روپے کی منشیات کے گندے دھندے میں ملوث تھے۔ مقتول مصطفیٰ یہ جو ساحر صاحب ہیں وہ اور ایک اور نوجوان عثمان، وہ مبینہ طور پہ کراچی کے بڑے ڈیلرز میں ان کا شمار ہوتا ہے بقول پولیس کے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جی مصطفیٰ عامر کیس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ قتل کی وجہ جو ہے وہ ایک لڑکی ہے جو ملک سے باہر ہے۔ حکام جو ہے انٹرپول کے ذریعے اس لڑکی کو جو ہے واپس لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یقیناً اس معاملے میں آئندہ بھی انکشافات ہوتے رہیں گے، لیکن ہمارے سامنے اس بارے میں کچھ بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں۔ پولیس، اینٹی نارکوٹکس فورس اور دیگر جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں شہر میں کھلے عام منشیات کے فروغ سے کیوں بے خبر رہے؟ والدین آخر اپنے بچوں پر اور ان کے دوستوں کے حلقے پر نظر کیوں نہ رکھ سکے؟ اس شہر کی بڑی اور مہنگی درسگاہیں جو ہیں وہ منشیات کے استعمال کا گڑھ کیسے بن گئیں؟ کیا اس کیس کے منظر عام پہ آنے کے بعد واقعی منشیات کے کاروبار میں ملوث اصل چہرے بے نقاب ہوں گے، یا پھر سب کچھ دوبارہ ویسے ہی چلتا رہے گا جیسا کہ اب تک چل رہا ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شرف الدین میمن صاحب، سابق سربراہ ہیں CPLC کے۔ بہت شکریہ شرف صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ شرف صاحب، ایک کراچی میں مصطفیٰ عامر نامی نوجوان کا قتل ہوتا ہے، اس کی تفتیش شروع ہوتی ہے، پھر ایک لگتا ہے پینڈوراز باکس کھل گیا، پھر اس میں پتہ چلتا ہے جی ڈرگس کے قصے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں مطلب ہے، اور چیزیں مرچ مسالہ آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے تعلیمی اداروں میں ڈرگ سپلائی ہو رہی ہے۔ ڈیفنس کلفٹن جو پاکستان کراچی کے پوش ایریاز ہیں، وہاں پہ جو نوجوان ہیں اچھے خاندانوں کے جن کا تعلق ہے، وہ لوگ بہت زیادہ اس میں انوالو ہیں۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کیس کو؟ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جو ہماری سوسائٹی میں ایک ناسور کی طرح جو ہے نا کہ پھیل گیا ہے، اور اس میں جو ایشو جو ابھی سامنے آئے ہیں، یہ اس طرح کے واقعات 2-4 ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ینگسٹر جو ہیں، بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، ان کے پاس ان کا جو سوشل سرکل ہے وہ بھی بہت بڑا اسٹرانگ ہے، اور جو موومنٹ ہے ان کی، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں ان کے، اور پارٹیاں کرتے ہیں۔ اس میں بچے بچیاں دونوں جو ہیں وہ ڈرگز میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایسا ڈرگ استعمال کرتا ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ویپن کا استعمال ہمیں نظر آیا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کی دہشت گردی میں کہوں گا اس کو، کہ وہ ہمارے پاکٹس میں، ہمارے شہر میں موجود ہیں۔ یہ صرف ڈیفنس کے ایریا میں نہیں ہے، یہ تقریباً کراچی کے ہر ایریا میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے صرف وہ لو انکم، کہتے ہیں نا DHA کلفٹن کا نہیں ہے، آپ نے بالکل درست کہا کہ لو انکم گروپ کے جو علاقے ہیں، چاہے وہ لیاری ہو، چاہے وہ مطلب ہے، اور آپ کسی اور علاقے کی بات کریں، ملیر ہو اور لانڈھی ہو، ہر جگہ پہ ہے ڈرگس کا ابیوز تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور نوجوان میں بڑا ایک کہتے ہیں منظم طریقے سے پھیل رہا ہے۔ جی عامر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لیاری کے گینگ اور یہاں کے گینگ سے کیا مختلف ہے، مجھے بتائیں۔ یہی سچویشن آپ کے لیاری میں یا کسی اور علاقوں میں، یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں مگر ہے تو سٹائل گینگسٹرز والا ہی سٹائل ہے کہ یہ گینگسٹر کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، ان کو انٹچبلز ہیں۔ ارد گرد میں جو لوگ ہیں، میرے خیال میں جو لوگ رہتے ہوں گے وہ تو خوف و ہراس میں رہتے ہوں گے۔ مجھے پتا چلا کہ 30-40 گارڈ جو ان کے گھر کے باہر بیٹھتے ہیں، تو جو محلے کے لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کمپلین کی، تو ان کی طرف سے یہ جواب آیا کہ آپ کو جو ہے وہ کر لیں، ہم نے اپنے گارڈ نہیں ہٹانے یہاں سے۔ پولیس جس طرح سے تحقیقات کر رہی ہے، بعض لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب بعض نوجوانوں کو ظاہر ہے کہ ان کا نمبر جو ہے وہ جو بھی ایکیوزڈ ہے، مین ایکیوزڈ اس کے سیل میں ہے، تو ہر بچے کو جس کو سپلائی کرتا تھا، ہو سکتا ہے وہ کوئی کہتے ہیں نا چھوٹی سی ڈرگ استعمال کرتا ہو، کم کرتا ہو، اس کو پولیس اپنے ڈریگ نیٹ میں لے رہی ہے۔ اور ظاہر ہے پھر جو پولیس ہماری ہے جس طرح سے کام کرتی ہے، بڑے بڑے الزامات لگا دیتے ہیں، بہت زیادہ ایبیوز آف پاور ہوتا ہے، اس کا امکان کتنا نظر آ رہا ہے یہ جو تنقید ہو رہی ہے پولیس کے اوپر؟ ان کو اگر کوئی نہ کسی لیول کے اوپر ہمارے جو ہائر اپس ہیں اس میں پولیس بھی شامل ہے، ظاہر ہے یہ چیزیں اگر ہو رہی تھی، ڈرگز بھی وہاں پر پہنچ رہے تھے، ویپنز بھی وہاں پر موجود تھے، تو ہماری جو لوکل پولیس جو گراؤنڈ پہ موجود ہے وہ کیا کر رہی تھی؟ اور ابھی آپ نے جو دوسرا سوال کیا بہت امپورٹنٹ ہے، اب اس میں وہ بچے جو ان کے ساتھ لنک میں ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ ڈرگز لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، مگر بات یہ کہ ان کے اگر فون کے لاک کے اوپر ان کے نمبرز موجود ہیں لڑکیوں کے یا لڑکوں کے، بچوں کے، تو وہ اس کرائم میں تو انوالو نہیں ہے، وہ اور چیزوں میں انوالو ہوں گے، ڈرگز بھی لے رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اور کچھ ایلیگل کام ہو سکتا ہے کر رہے ہوں، مگر اگر وہ صرف یہاں تک ہے کہ وہ ان کے ساتھ ڈرگز تک اس میں خریدار تھے، لمیٹڈ ہیں، خریدار تھے، وہ خریدار تھے، تو ان کا وہ بیسیکلی انویسٹیگیشن میں تو انوسنٹ ہیں،
ان کے اوپر تو یہ چیز تو مرڈر والا جو سچویشن ہے جو مارنے والی اس میں تو انوالوڈ ہی نہیں ہے وہ. ہاں اس سے جوڑنا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک بات ہے. ناظرین جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے جب جوان ہوتے ہیں وہ 18-20 سال کے ہو جاتے ہیں 22 سال کے ہو جاتے ہیں یقیناً خود مختاری ان کا حق ہے لیکن جو کہتے ہیں نا کہ والدین کو نظر رکھنی چاہیے کہ کہاں پہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں کیا ان کا حلقہ احباب ہے اس پہ بڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی جب ہم تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں پوش ترین تعلیمی اداروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہوتی ہے وہاں پہ ڈرگ ایبیوز کی جو صورتحال ہوتی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں لڑکیوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں اپنے گارڈز کے ساتھ آ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ قتل ہوئے ہیں ماضی میں اور پھر جو قاتل تھے وہ بڑے آرام سے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے آزاد بھی ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. تو خیر یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں کچھ کرکٹ کے دکھ کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا چیمپئنز ٹرافی میں بھارت سے شکست تعجب کی بات ہے؟ بالکل نہیں. پاکستان کرکٹ جو ہے متواتر اوسط یا پھر اوسط سے بھی نیچے درجے کا کھیل پیش کر رہی ہے. نیوزی لینڈ سے پے در پے شکست نے پاکستانی شائقین کے لیے پہلے ہی جو ہے خطرے کی سرخ جھنڈی لہرا دی تھی. گزشتہ روز جب بھارت کے ساتھ کھیل ابھی ابتدائی مراحل میں تھا تو میں نے ایک ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ویٹنگ فار دا انیویٹیبل لائک کارنرڈ شیپ. اور واقعی یوں لگ رہا تھا کہ جی شدید دباؤ کا شکار پاکستان ٹیم کے ہاتھ پاؤں جو ہیں کھیل کے ابتدائی مراحل میں ہی پھول چکے ہیں. اندازہ کیجئے کہ پاکستانی بلے بازوں نے 300 میں سے 147 ڈاٹ گیندیں کھیلیں یعنی کہ جن پر کوئی رن نہ بن سکا. تو ایسی مظلوم ٹیم کیا جیتے گی؟ کسی ستم ظریف نے پاکستانی بیٹنگ دیکھ کر کیا خوب ایک ایکس کے اوپر پوسٹ میں لکھا کہ جی بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ہے 5 روزہ ٹیسٹ میچوں کی واپسی مبارک ہو. کبھی عمران خان نے پاکستان ٹیم کو کارنر ٹائیگر کی طرح کھیلنے اور لڑنے کی تلقین کی تھی جس کے بعد پاکستان نے ورلڈ کپ جیت لیا تھا. لیکن آج کی پاکستان ٹیم میں اور اس زمانے کی پاکستان ٹیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے جیسے اس وقت اور آج کے پاکستان میں فرق ہے. پاکستان کی متواتر ہارنے کی ذمہ داری ان 11 نوجوانوں سے زیادہ ان افراد پر ہے یعنی کہ پی سی بی کے کرتا دھرتاؤں پہ جنہوں نے پاکستان کرکٹ کا یہ حال کیا. پچھلے برس جون میں یہی ٹیم امریکہ تک سے جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ کا میچ ہار گئی تھی. محسن نقوی صاحب کی خدمت جو ہے یا خدمات جو ہیں عرصے تک قوم کو یاد رہیں گی. سوال کرنے والے جائز سوال کریں کہ جی نقوی صاحب کا کرکٹ سے اور کرکٹ کا نقوی صاحب سے کیا تعلق ہے؟ ویسے اگر کارکردگی کی بات ہو تو نقوی صاحب جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں ملک میں دہشت گردی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جب سے وہ امریکہ سے پاکستان کے حق میں رائے ہموار کرنے کا اہم مشن سر انجام دے کر آئے ہیں اس وقت سے جو ہے امریکی اراکین سینٹ اور کانگریس جو ہیں زیادہ شد و مت سے پاکستان پر تنقید انہوں نے شروع کر دی ہے. کہنے والے یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ جی اور شعبوں کی طرح کرکٹ میں بھی میرٹ کا خون ہوا ہے. بات صرف کرکٹ کی نہیں زوال جو ہے ہر شعبے میں ہے جس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ پاکستان کی پورا اشرافیہ پہ جاتی ہے جس نے ہر شعبے میں اہلیت اور قابلیت کو قربان کر کے ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے. آج یوں لگتا ہے کہ جی نظام جو ہے اس نے پڑھے لکھے پاکستان کے خلاف جو ایک اعلان جنگ کر رکھا ہے. اندازہ کیجئے کہ شہری سندھ میں یہ نظام امتحانات کے درست نتائج جو ہے ان کا اعلان کرنے میں ناکام ہے. ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. یہ سنہری جمہوری دور کی کارکردگی کی ایک مثال ہے. ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جی جامعات کے وائس چانسلرز کی تعیناتی میں تنازع ہو. اس دور میں یہ بھی ہو گیا. حتیٰ کہ سندھ میں بیوروکریٹس کو وائس چانسلر لگانے کا کالا قانون جو ہے سندھ اسمبلی نے منظور کر لیا. کالے قوانین کی بات کریں تو پھر 26ویں ترمیم بھی ہمیں یاد آتی ہے اور پیکا بھی یاد آتا ہے. سوچیں اس نظام کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے وہ شفاف انتخابات نہیں کروا سکتا اور جو اس دھاندلی کی نشاندہی کرے اس کے گھر اور دفتر کو جو ہے سرکاری تالا لگا دیا جاتا ہے. اس نظام کے تحت عدالتیں جو ہے انصاف فراہم کرنے سے قاصر ہیں اور خود ہائی کورٹ کے معزز جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں انصاف کے لیے درخواست دیتے نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان خرابیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ فیصلہ سازی ہیں اور کون ہے. کھیل کے میدان میں خراب کارکردگی ایک بڑے مرض کی علامت ہے لیکن بات ذرا کرکٹ کی ہو جائے. ہمارے ساتھ معروف کرکٹ ایکسپرٹ محترم ڈاکٹر نعمان اعجاز صاحب موجود ہیں. نعمان صاحب ویسے میزبانی کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ جیت جو ہے آپ کی پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی جائے. آخر یہ پاکستان کی مسلسل خراب کارکردگی کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ اب پاکستان کرکٹ کی پرائرٹیز کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹس اے کیس آف مس پلیسڈ پرائرٹیز. تو پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی تک تو ہمیں یہی سمجھ کہ وہ کارپوریٹ ہے سیمی آٹونمس ہے یا وہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے واٹ ایور. پھر اس میں جو ان کا رول ہے اس میں ان کے جو ان کی پالیسیز ہیں وہ ہیں کیا. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ آپ نے جیسن گیلسوی کو اور جس طرح آپ نے یہاں پہ گیری کرسٹن وہ ایک پروسیس ڈریون کوچز ہیں وہ ایک سسٹم کے کوچز ہیں ان کو آپ لے کے آئے. پہلے آپ ان کو لے کے آئے اور یو وانٹیڈ کہ ان کا ایک امپیکٹ ہو اور پھر اس امپیکٹ کے بعد
آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی بیک اینڈ پالیٹکس اور وہ جگاڑ سسٹم شروع ہو گیا تو آپ نے پہلے تو ان کو ہیوملیٹ کیا انہیلیٹ کیا. اور یہاں ایسا کیسے سسٹم بن سکتے ہیں؟ آپ نے ان کی پاورز کو کٹیل کیا, پھر آپ نے عاقب جاوید کو دیکھا اینڈ دین یو لاسٹ ٹیسٹ میچ ٹو ویسٹ انڈیز جو آپ کے لیے ایک آئی اوپنر تھا کہ آپ کے یہ حالات ہو چکے ہوئے ہیں کہ 9 نمبر کی 10 نمبر کی ٹیم جو ہے وہ آپ کو ہرا کے چلی گئی, اور ان کے جو میڈیوکر اسپنرز ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے آپ کو ایکسپوز کر گئے پلیئرس کو. آپ نے اپنے محمد عرائض اور یہ جو طارق عمران غلام ٹاپ پلیئر ڈومیسٹک کرکٹ سے کھلائے, تو یہ آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ کی آپ کو نظر آئے گی کہ یہ سنک اس کا ہوتا ہے نہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں. تو یہ چیزیں اب سوچنے کی ہیں, آپ کو پروسیس ڈریون ہونا پڑے گا. اس طرح باتیں چلیں گی نہیں کہ آپ کے ہوٹل مینجمنٹ کی ڈگری والے یا کہ ہارس ریسنگ کی کومنٹیٹرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ چلائیں. دس از ناٹ لائک دیٹ. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرکٹ دوبارہ ری انکارنیٹ ہو, ری وائٹلائز ہو, تو دین آپ کو پروسیسز میں آنا پڑے گا, میرٹ میں آنا پڑے گا, پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کو ختم کرنا ہوگا. ویسے کیا کہیں گے, کس کی ناکامی ہے؟ پی سی بی کی ناکامی ہے یا ٹیم کی ناکامی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی جی کہ ہم اتنا ہیو اینڈ ٹرائی کس چیز کا ہے, اور پاکستان اگر انڈیا سے میچ ہار گیا ہے تو اس میں واٹس سو مطلب کنسرننگ اباؤٹ اٹ. ایک چیز تو پچھلے 1.5-2 سال سے آپ لوگوں کو باور ہونی چاہیے کہ پاکستان کرکٹ کا ڈکلائن جو ہے وہ چاہے اسٹیٹس کو ہے, چاہے مینیجریل ایشوز کہہ لیں, چاہے آپ مینجمنٹ کے کہیں, کرکٹنگ بیوروکریسی کے کہیں, لیک آف اسٹرکچر کہیں, لیک آف پرائرٹیز کہیں, یا وہ لوگ جو کہ پاکستان کے سیلیبریٹڈ کرکٹرز رہے وہ گھوم پھر کے سائیکلنگ کے لیے اپنی اپرچونٹی جو ہے وہاں پہ کہیں دیکھتے ہیں, ٹیپ کرتے ہیں, کبھی مینٹور آ جاتے ہیں, کبھی کوچ آ جاتے ہیں, کبھی سلیکٹر آ جاتے ہیں, اور we tend to forget کہ now cricket has become an industry and it's a specialized job. So you need not to worry. جب تک آپ لوگ consensuously, intellectually, honestly یہ ٹولز کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے, ایون سلیکشن میں بھی آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ ڈیٹا سائنس, ڈیٹا بیس, یہ ریئل ٹائم ڈیٹا, بایو میکینکس, کنیزیالوجی, اسپورٹس نیوٹریشن, انجری پریونشن, یہ جو ہے ان چیزوں کو لے کے نہیں آئیں گے, اور آپ ورک لوڈ مینجمنٹ نہیں کریں گے, اور اب نیک نیتی سے اس کو ٹیئر سسٹم یعنی کہ انڈر 13, انڈر 17, 19 لے کے آپ ان لڑکوں کو تیار نہیں کریں گے تو جو مرضی کر لیں, پھر ایسے ہی بیٹھے نہیں ہوگا. یہی آپ کے ساتھ فیلڈ ہاکی میں ہوا, یہی ورلڈ اسکواش میں ہوا. نعمان صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور بالکل صحیح انہوں نے مرض کی تشخیص کی کہ جناب کہیں خدا نہ خواستہ کرکٹ کا بھی وہ حال نہ ہو جائے جو کسی زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ہاکی ہم پوری دنیا پہ راج کرتے تھے لیکن آج ہم کہیں کھڑے نظر نہیں آتے. اسکواش میں ہی صورتحال ہے, تو کیا کرکٹ بھی اسی راستے پہ جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب ہم اس پروگرام میں نہیں دے سکتے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ باؤنس بیک کرے. ہمیں پتہ ہے تمام کمزوریوں کا, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہیں. عامر زیب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.